آج ہم حاضر ہوئے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی ٹیم سے گفتگو کرنے اور جو صورتحال ہے اس پہ تبادلہ خیال کرنے. ہم نے عمر ایوب صاحب ہیں میرے ساتھ، اسد کیسر صاحب ہیں، صاحبزادہ حامد رضا ہیں، ترکئی صاحب ہیں. ہم نے مولانا کو بتایا کہ ہمارے جو مذاکرات حکومت کے ساتھ ہوئے تھے شروع، ان میں کیا کچھ ہوا، ہماری جو نشستیں ہوئیں اس میں کیا کچھ ہوا، ہمارے مطالبات کیا تھے، حکومت کا رد عمل کیا تھا، اور یہ تمام صورتحال جو ہے اس میں ہمارا خلوص نیت شامل تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مولانا کو بتایا کہ آگے اب اس قوم کے لیے بہت بڑا ایک مرحلہ ہے الیکشن کمیشن کی تشکیل نو. آپ جانتے ہیں چیف الیکشن کمشنر اور دو دیگر ممبران الیکشن کمیشن کے، ان کی جو مدت ہے عہدے کی وہ ختم ہو چکی ہے. اس حوالے سے نئی تعیناتی بہت ہی ایک ضروری عمل ہے. اس کے لیے عمر ایوب صاحب بطور لیڈر آف دی اپوزیشن 15 جنوری سے خط لکھ بیٹھے ہیں اسپیکر نیشنل اسمبلی کو. پارلیمانی کمیٹی جو بننی ہے ابھی تک نہیں بن پائی، اس حوالے سے بھی مشاورت ہوئی. ہم نے مولانا سے یہ بھی استدعا کی کہ اب اس ملک میں آئین کے تحفظ کے لیے ہر جمہوریت پسند کو اکٹھا چلنا پڑے گا. تمام ان طاقتوں کو جو ملک میں بنیادی حقوق چاہتی ہیں، جو ملک میں جمہوریت چاہتی ہیں، ان کو اب اکٹھے بیٹھ کر سوچنا ہوگا کہ اس ملک میں جمہوریت اور بنیادی حقوق کی بقا کس طرح ممکن بنائی جائے. تو اس حوالے سے بھی مولانا نے بہت توجہ سے ہماری بات سنی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آگے بڑھنے کے بہت امکانات ہیں. مولانا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہم سے اس بارے میں مزید نشست کریں گے اور ایک لائحہ عمل جو ہے انشاءاللہ ہم مرتب کرنے میں کامیاب ہوں گے. تو آج ہماری کچھ عرصے کے بعد ملاقات بحال ہوئی ہے JUI کے ساتھ، مولانا صاحب کے ساتھ. مولانا کے رفقا میرے ساتھ کھڑے ہیں، کامران مرتضیٰ صاحب. ہم سب مل کر اس بارے میں اب سمجھتے ہیں کہ ہمیں سوچنا ہے، پوری قوم کو دعوت دینی ہے کہ اس ملک میں جمہوریت، شرافت، انسانی حقوق کی بقا کیسے ممکن بنائی جائے. آئین کو اس وقت جو ایک خطرہ ہے میں سمجھتا ہوں، مکمل اس کی تحلیل ہمارے سامنے ہے. کوئی بھی آئینی حق، ہمارا حق آواز بلند کرنے کا، آپ نے دیکھا پیکا کے ساتھ کیا ہوا ہے. صحافتی برادری اس وقت مجرم بن چکی ہے. آپ کی کسی بھی گفتگو پر آپ کو معطوب کیا جا سکتا ہے، آپ کے خلاف مقدمے بن سکتے ہیں، ہمارے خلاف مقدمے بن سکتے ہیں. جو ہمارا آئینی حق ہے اکٹھے کھڑا ہونے کا، وہ حق بھی جو ہے ہم سے چھین لیا گیا ہے. اکٹھے کھڑے ہونے پر بھی مقدمہ بنتا ہے. ہمارا حق ہے سڑک پہ چلنا، آرٹیکل 15 آئین کا ہمیں یہ حق دیتا ہے، وہ بھی ہم سے چھین لیا گیا ہے. تو اب ہم نے مل بیٹھ کر اس ملک میں سمجھتا ہوں آئینی اقدار کے احیاء کی بات کرنی ہے. آئین کو ہم نے بچانا ہے، تحفظ دینا ہے. ہم شاہد خاقان عباسی صاحب سے ملے ہیں، ہم محمود خان اچکزئی صاحب سے ملے ہیں، دیگر دوستوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. ہم سندھ جائیں گے، وہاں بھی ہم ہر ایک سے ملیں گے. ہم نے مارنگ بلوچ سے بھی بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ہم پورے پاکستان کو اب دعوت دے رہے ہیں کہ آئینی اقدار کے لیے اس ایک نقطے پر ہم کھڑے ہو جائیں، آئین کی بقا کے لیے. تو اس لیے ہم بہت پر امید ہیں کہ اب ہم صحیح سمت میں چل رہے ہیں اور پوری قوم انشاءاللہ ہمارا ساتھ دے گی. مولانا صاحب عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی سزا کو آلریڈی کنڈیم کر چکے ہیں. یہ فرما دیجیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان کے پاس تو آتی ہے، لیکن دوسری طرف جب مذاکرات یا بات چیت مثبت انداز میں چلتی ہے تو علی امین گنڈا پور صاحب کو ایسا بیان دے دیتے ہیں جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب کی کردار کشی تک بات چلی جاتی ہے. تو اس حوالے سے عمران خان صاحب سے کوئی بات کی ہے؟ کمیٹی اسی لیے بنی ہے کہ وہ امیڈیٹ کوئی پرابلم ہوں گے تو اسد کیسر صاحب اور وہ میں بیٹھ کے اس کو ریزالو کر لیں گے. وہ دونوں طرف سے انشاءاللہ سیز فائر ہے، دونوں طرف سے کوئی بات نہیں کی جائے گی. ماحول پہلے ہم نے بہت بہتر بنایا ہوا ہے، مزید اس سے بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں گے اور نزدیک آنے کی، جتنے نزدیک آ سکے اس میں نزدیک آنے کی کوشش کریں گے. جو ہوتا ہے آپ کے پاس اپوزیشن لیڈر کا، اس ایوان کا کسٹوڈین اسپیکر ہے، اور اسپیکر کا کیا رول رہا ان مذاکرات کرانے میں، اور کیا اب بھی گنجائش موجود ہے؟ چونکہ اسپیکر اور عرفان صدیقی کہہ رہے ہیں ہماری کمیٹی تحلیل ہوگی 31 کو، ہم انتظار کریں گے ابھی بھی ان کے رویے، ان کے جواب کا، یا وہ آ کے بیٹھیں ہم سے مذاکرات کریں. اب آپ کیا کہتے ہیں دونوں کے سوال کا جواب؟ ٹھیک ہے خان صاحب، میں آپ سے یہی بات کروں گا. میری عادت ہے کہ میں بالکل ڈائریکٹ بات کروں. ہم نے بآواز بلند میڈیا کے ذریعے ہر جگہ پہ یہ بات کہی ہے کہ جو مذاکرات تھے وہ اس دن ختم ہوئے تھے جس دن ہمارے نیگوشیٹنگ کمیٹی کے ممبر صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے گھر پہ پنجاب پولیس کا 150-200
نفری گئی, 4 DSPs اور باقی لوگوں نے دھاوا بولا, اور اس کے بعد نہ ہماری ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ان مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں ہوئی, نہ انہوں نے آپ کا 26 نومبر کا اور 9 مئی کے کمیشنز کے بنانے کے بارے میں کوئی بات کی. تو میرا خیال ہے ہمارا ٹائم قیمتی ہے, ہم نے عوام کے پاس ہی جانا ہوتا ہے, تو ابھی مذاکرات ان کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ ختم ہو چکے ہیں. ہو گیا ہے, اذان ہو گئی ہے, آپ بھی نماز پڑھیے, ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں. تو آپ نے سوالوں سے بچنے کے لیے نماز کے بعد پریس کانفرنس کر لینی تھی. نماز نماز لمبی ہوتی ہے ہماری. اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں نا. صاحب اس سے قبل بھی ملاقات جس دوست نے جس ساتھی سے سوال کرنا, اچھا میں سب سے پہلے سوال کرنا ہے کہ اس سے قبل بھی پاکستان تحریک انصاف کی آپ لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی سیکرٹری صاحب کی, پھر درمیان میں یہاں پر حکومت کے ساتھ بھی مذاکرات کی بات چلی, بیل گروپ میں بھی مذاکرات جاری رہی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو نظر انداز کیا گیا. تو کیا ان کے ساتھ سوال میرے سے تو نہیں بنتا, آپ سے ہی ہے, تو کیا اب پرانی جو چپکلش تھی ان کو بلا کر کوئی چپکلش نہیں ہے. دیکھیے ہم نے جو چپکلش اس سے 26 امینڈمنٹ سے پہلے تھی کبھی, تو ہم نے اس کو ختم کر دیا تھا, بلھا دیا تھا. ہم نے ورکنگ ریلیشن شپ کو بحال کر دیا تھا. ہم ہر طرح سے, بھلے یہ ہم سے بڑی پارٹی ہیں عددی نسبتوں سے, مگر ہم ہر طرح سے جو ہے نا ہم نے ان کو اپنے اعتماد میں رکھا, اپنے ساتھ رکھا, اور اس معاملے میں کبھی بھی جو ہے نا وہ ہم نے کوئی کنجوسی یا کوئی بدنیتی کا مظاہرہ نہیں کیا. ابھی بھی ایک وقفہ یقیناً آیا ہے, مگر وہ وقفہ بھی میرا خیال ہے کسی بری نیت کے ساتھ نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کوتاہی ہے, آپ کہہ سکتے ہیں ان کی کوتاہی ہے, ہم میں سے کسی کی کوتاہی ہو سکتی ہے, مگر وہ کوتاہی کو کوتاہی کے حساب میں ایک سوال کا لوگ جمہوریت کی فلاح و بہبود کے لیے, جمہوریت کے فروغ کے لیے یہاں پہ آئے ہیں, اور اس وقت جو بنیادی چیزیں تھیں حکومت کے ساتھ, وہ ساری چیزیں ہم نے بتائیں مولانا صاحب کو. جو انسٹالڈ گورنمنٹ ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات کرائیں گے ان مانیٹرڈ ماحول میں, وہ نہیں ہو سکی. میرے ساتھ یہاں پہ ان کی یہ بات کرنی کہ مذاکرات آگے جائیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور ناممکن ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ بنیادی چیزیں جو ہماری ڈیمانڈز ہیں کمیشنز کے بنانے کی, آپ کے 26 نومبر کی, 9 مئی کی, وہ نہیں بنی, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہمارے اسیران کی رہائی آئین اور قانون کے مطابق, وہ اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہو. اور سب سے اہم بات یہ کہ جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے مدرسے پہ ریٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ صرف ایک بات کرنی تھی کہ ہم لوگ یہ کمیشنز بنانے جا رہے ہیں, اور ان کو ہم نے تیسری نشست میں بواز بلند یہ کہا تھا کہ یہ ہونے چاہیے.